آپ سب کو، میں یعنی صوفیہ بیدار آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ حاضرین محفل، جہاں زندگی کے باقی شعبوں میں محبت، ملائمت، لطافت، صباحت اور ملاحت کا خاتمہ ہوا ہے، وہیں پر شاعری میں بھی ایسے عنوان در آئے ہیں کہ جیسے الجبرا کا مضمون پڑھا جا رہا ہو، بہت خوبصورتی کے ساتھ سکسٹیز اور سیونٹیز کی شاعری کے اندر جو محبت، جو رومانس اور جو ایک خوبصورت میلوڈی تھی، ایک نغمگی تھی، وہ جیسے کہیں کھو کر رہ گئی۔ ہمیں بہت شدت سے یاد آتی ہیں کس طرح شامیں چرائی جاتی ہیں، کس طرح دلوں پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے۔ آج کے موجودہ دور میں بڑھتے ہوئے جرائم میں شاعری کرنا از خود ایک کار دشوار ہے، لیکن جب سوچتے ہیں، آج مجدم خان سے بات ہو رہی تھی کہ جب غالب نے بھی تو اتنی اداسی میں اجڑی ہوئی دلی میں شاعری کی، پرتوے خور سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم، میں بھی ہوں ایک عنایت کی نظر ہونے تک، تو عنایت کی نظر قائم ہے، دل میں گداز قائم ہے۔ انسان کو رنگ بدلنے پڑتے ہیں، اور جب تک ہم خود کو یہ خوراک، یہ ٹونک نہیں دیتے جو نذیر کیسر صاحب کی شاعری میں ہمیں ملتا ہے، تو ہم محبت کرنا بھول جاتے ہیں، ہم جینا بھول۔ بہت خوبصورت انداز میں اردو، پنجابی اور بولیوں میں جو ان کا کمال ہے، اس کے اوپر ایک قرض ہے میرے اوپر، ان کی اپنی خواہش ہے کہ، اور یہ خواہش میرے لیے بڑی محترم ہے کہ میں ان کے حوالے سے ایک پورا آرٹیکل لکھوں، اور میں بھی اس ٹرانس میں جانا چاہتی ہوں، اور اس انتظامی امور سے نکل کر اس بے ترتیبی کی دنیا میں جانا چاہتی ہوں، جہاں جا کر میں نذیر کیسر صاحب کے لیے کچھ کہہ سکوں، کچھ لکھ سکوں، کچھ شائع کر سکوں ان کے حوالے سے۔ دل کو چھو لینے والی شاعری، دل کا گداز بن جانے والی شاعری، اور بہت لمحوں سے ملاتی ہوئی شاعری آج آپ سنیں گے، محظوظ ہوں گے۔ لیکن اس سے بھی پہلے ہم نے ایک فکری نشست رکھی ہے، جس میں گفتگو کے لیے میں سب سے پہلے دعوت دیتی ہوں معروف مصور شاعری سے۔ وہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایوری ورڈ میکس دا پکچر، وہ لفظوں سے بھی تصویر بناتے ہیں، برش سے بھی تصویر بناتے ہیں، پورا منظر تخلیق کرتے ہیں، اور کاروبار کی دنیا بھی تخلیق کرتے ہیں۔ تو کاروبار شعر و شاعری بھی، اس پر بھی عبور ہے۔ بہت محبت کے ساتھ عدنان بیگ صاحب کو سٹیج پر دعوت دیتی ہوں۔ اور وہ جسے کہتے ہیں کہ شادی کے روز کہا جاتا ہے لڑکا آیا، تو اسی طرح جس کی سالگرہ ہوتی ہے اسے بھی برتھ ڈے بوائے کہا جاتا ہے۔ اور ان کی شاعری کا لڑک پن، شاعری کا الڑ پن، اور شاعری میں ایک تازگی مجھے ایسے لگتی ہے کہ جیسے صبح کی پرواہ ہو، اور اس کے اندر کہیں بہت پیچھے چھپی ہوئی اس طرح کی دانش اور فہم اور زندگی سے مکالمہ کرتی ہوئی شاعری ہے کہ جو صرف اور صرف انجم سلیمی صاحب ہی کا حصہ ہے۔ آج انہیں بہت بہت سالگرہ مبارک ہو۔ انجم صاحب آپ کو 35ویں سالگرہ مبارک ہو، اور بڑی محبت کے ساتھ آپ تشریف لائیں اسٹیج پر، اور دور حاضر کے عظیم شاعر، عمدہ انسان، بے پناہ غزلوں کے خالق، بے پناہ گیتوں کے خالق جناب نذیر کیسر صاحب سے ملتمس ہوں اسٹیج پر تشریف لائیں۔ تمام شعراء کو ویلکم، تمام لوگوں کو خوش آمدید۔ آج کی یہ محفل یقیناً یادگار ہوگی، اس کا اختتام مشاعرے پر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی میں مائک عدنان صاحب کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ معزز خواتین و حضرات، آج جشن نذیر کیسر کی یہ نشست، اس کا پہلا حصہ جناب نذیر کیسر سے مکالمہ، ان کی ذات، ان کے فن،
اور ان کے نظریات کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ نذیر کیسر ایک پورا عہد ہیں، اور شاعری میں یہ ان دھیمے سروں کے گائک ہیں کہ پوری ادبی دنیا، پوری اردو کی دنیا انہیں سنتی ہے اور ان کو اچھے سنویے میسر ہیں۔ میں ان کی تحریر کے ایک حصہ شروع کا پڑھنا چاہتا ہوں، صرف اس لیے کہ کچھ لوگ جو ان کو تھوڑا کم جانتے ہیں ان کے لیے ان کی ایک تحریر جس کا ایک حصہ میں صرف ابتدائیہ کے طور پر پڑھوں گا، پھر ان سے ہم سنیں گے۔ شاعر جب نثر لکھتا ہے، اپنا اظہار کرتا ہے، تو وہ کیا لکھتا ہے؟ سنیے۔ انسان اپنے منتخب کیے ہوئے لفظوں سے مجسم ہوتا ہے۔ وہ اپنی ذات سے باہر کائنات کی سمفنی سنتا ہے جو خاموشی سے اس کے چاروں طرف بہہ رہی ہے۔ اس سمفنی کو وہ اپنے تخلیقی ہاتھوں سے چھوتا ہے، اسے لفظ دیتا ہے، لفظ جو دیوتاؤں کو ان کے نام سے پکارتے ہیں اور دیوتا عالم وجود میں آ جاتے ہیں۔ اس نے کہا روشنی ہو جائے اور روشنی ہوگی۔ طلوع سے غروب تک اڑتے پرندے، شاخ سے مٹی کی سانس لیتی انگلیوں تک کھلتے بکھرتے پھول، لہو سے کلام کرتی خوشبو، دن سے دن باتیں کرتا ہے، رات سے رات ہم کلام ہوتی ہے۔ قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لے، اور جب شام ہم سخن ہو، مگر سانس لیتی صبح کا لمس کس کے دل سے گزرتا ہے، اور ہم سخن ہوتی شام کے لفظ کس کے لہو میں جاگتے ہیں۔ یہ گفتگو کرنے والے شاعر ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ اس نشست میں ہم ہلکے پھلکے سوالات سے ان کی زندگی کو جانیں گے، اور پھر اس گفتگو کے تیسرے اور آخری حصہ میں ان کے شعر اور فن شعر پر بات کریں گے۔ آپ کا شکریہ، آپ فیصل آباد میں تشریف لائے۔ ویسے تو آپ فیصل آباد میں دلہا بن کے بھی آئے تھے۔ بہت شکریہ آپ کا بھی۔ آج کی یہ نشست میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے اس بچپن سے شروع کریں جو شروع میں ماں کے بغیر گزرا، جو جہلم میں دریا کے کنارے گزرا، جہاں آپ نے درختوں سے باتیں کی، لہروں سے آپ ہم کلام ہوئے، اور چلتے پھرتے آپ شاعری کرتے رہے، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ شاعری ہے۔ پھر اس بچپن سے جب آپ جوان ہوئے تو آپ کم عمر شاعر تھے، اور آپ کے ارد گرد بڑے لوگ تھے، بڑے شاعر تھے۔ اپنے مختصر سے اپنی بچپن کو اختصار سے یاد کرتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں بتائیے۔ بہت شکریہ۔ میرے خیال آواز اس کی ٹھیک نہیں ہے۔ نہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ جب ہم کسی باغ میں داخل ہوتے ہیں تو وہ باغ بھی ہم میں داخل ہونا شروع کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح میری جو ابتدائی زندگی ہے وہ باغوں کی، دریا کے کنارے، درختوں سے باتوں کی، اور راتوں کو اکیلے جاگنے کی۔ تو وہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں شاعر ہوں، لیکن میں کچھ گنگنایا کرتا تھا، تو وہ شاید شاعری ہی تھی۔ تو کسی نے مجھے پوچھا کہ بھئی آپ نے پہلا شعر کب کہا؟ تو وہ میں نے ایک شعر کہا تھا کہ جس دن پہلا پھول کھلا تھا میں نے پہلا شعر کہا تھا۔ تو وہ شاید کائنات جیسے جیسے آپ سے ہم کلام ہوتی ہے، لیکن سننے کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے۔
کائنات تو باتیں کرتی رہتی ہے لیکن ہم سننے کے شاید لائق نہیں ہوتے، قوت سماعت وہ نہیں ہوتی۔ اب جیسے ہم درختوں کے قریب سے گزرتے ہیں اور گزرتے جاتے ہیں روز اپنے گھر کے قریب سے، لیکن ایک بچہ جب وہاں سے گزرتا ہے تو اس کے لیے وہ درخت، وہ تمام منظر نیا ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا پرانی نہیں ہوتی، ہماری آنکھیں پرانی ہو جاتی ہیں۔ وہ میرا ایک شعر ہے کہ اب ستارے کے تعاقب میں نہیں چلتا کوئی، لوگ بوڑھے ہو گئے آنکھیں پرانی ہو گئی۔ تو نئی آنکھوں سے چیزوں کو دیکھنے کا عمل جو ہے وہ انجیل میں ہے کہ یسوع نے کہا کہ آسمان کی بادشاہی میں بچے ہی داخل ہوں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاعری کی بادشاہی میں بھی بچے ہی داخل ہوتے ہیں۔ تو اس طرح وہ میں اندیکھے میں شاعری کی دنیا میں داخل ہو گیا اور شاعری مجھ میں داخل ہو گئی۔ اور مجھے یاد ہے کہ ہمارے گھر میں، گھر چھوٹا تھا، باغ بہت بڑا تھا، پرانے زمانے کی کوٹھیاں، مجھے یاد ہے بنگلہ نمبر 9 دریا کے کنارے۔ تو وہ وہاں پر ایک پودا تھا، تو میں نے وہ اورل لائف ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ بچپن میں آدمی ہر چیز کو پکڑ کے منہ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو وہ میں نے اس کا پھل توڑا اور دانتوں میں دبایا تو میرا سارا جسم خوشبو سے بھر گیا، اور بہت عرصے بعد پتہ چلا کہ وہ لیچی تھی، اور اب بھی میرے پسندیدہ پھلوں میں لیچی ہے۔ تو وہ چیزیں اسی طرح ذائقے پرانے نہیں ہوتے، ہم ہوتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ یہ ٹافیاں مت کھائیں کھٹی میٹھی، کیونکہ اس سے دانت خراب ہو جائیں گے، لیکن جب ہم خود اسکول جاتے ہیں بچپن میں تو وہ ٹافیاں کھاتے ہیں، ان کو ان کی خوشبو، ان کا ذائقہ محسوس کرتے ہیں۔ تو کائنات کبھی پرانی نہیں ہوتی، محبت کبھی پرانی نہیں ہوتی، اور بڑی شاعری بھی کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ تو میں اس زمانے میں بھی ہوں آج تک۔ جیسے میں نے ایک دن کہا کہ میر بھی میرے ہم اثر ہیں اور انجم سلیمی بھی میرے ہم اثر ہیں۔ تو زمانے ملے جلے ہوتے ہیں، وہ ہم شاید ان کو الگ الگ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ آپ کی یہ بات میر خوش ہوں گے کہ انجم سلیمی خوش ہوا ہوگا؟ ایک سوال، جی، جس زمانے کی آپ بات کرتے ہیں جو یادوں بھرا زمانہ ہے، شعر کیسے کہے؟ اولین نظموں غزلوں کی اصلاح کس سے لی؟ آپ کے ارد گرد اس وقت کون لوگ تھے؟ اچھا، جہلم سے ہم ملتان چلے گئے 60 کے زمانے میں۔ تو وہ زمانہ ملتان میں بڑے اچھے شاعروں کا زمانہ تھا۔ ارش صدیقی تھے، ارشد ملتانی، پروفیسر آسی کرنالی، اس طرح کے اچھے لوگ وہاں پر، انور ریاض انور، ضیاء صدیقی۔ تو ان سے ملنا جلنا شروع ہوا میرا۔ اور وہ انجم جانتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا جب طرحی مشاعرے بڑے ہوتے تھے، ایک مصرع دے دیا جاتا تھا کہ اس پہ تمام شاعر لکھیں۔ تو وہ ایک مشق کا زمانہ ہوتا ہے، ریہرسل کا زمانہ ہوتا ہے۔ تو ملتان میں میری اصل میں ابتدائی تربیت ہوئی، اور میں نے وہ جو تمام خواب اور وہ چیزیں جو میرے اندر آباد ہو گئی تھیں ان کو مجسم کرنا شروع کیا۔ تو پھر اس کے بعد ہم لاہور آ گئے، لیکن لاہور آنے سے پہلے 62 میں وہاں پر ایک آل انڈو پاک مشاعرہ ہوا قلعہ قاسم میں۔ تو اس میں اتفاق سے جگر مراد آبادی، جوش ملیح آبادی، فیض صاحب، تمام بڑے شاعر تھے۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ بینر پہ میرا نام بھی لکھا ہوا کہیں آخر میں۔ تو عبدالستار غفوری ایک شخص تھے، انہوں نے وہ مشاعرہ کیا تھا۔
تو جب میں وہاں گیا تو میری لاتیں کانپنے لگی کہ میں کیا سناؤں گا. تو میں نے ستار غفوری کو کہا کہ میں نہیں سناؤں گا. تو انہوں نے کہا نہیں اب آپ کا نام ہے لسٹ میں. خیر، تو میں نے جو غزل پہلی پڑھی وہاں پر 60 کی دہائی میں، اس میں تھا کہ رنگ خوشبو شجر آواز ہوا کچھ بھی نہیں، اب جہاں میں ہوں وہاں میرے سوا کچھ بھی نہیں. تو وہ بہت داد ملی. لیکن جب میں نے یہ شعر پڑھا کہ دیکھتا ہوں تو سبھی کچھ ہے سلامت گھر میں، سوچتا ہوں تو تیرے بعد رہا کچھ بھی نہیں، تو ناصر کاظمی اٹھ کے کھڑے ہو گئے. تو اس مشاعرے میں تمام لوگوں کے علاوہ ناصر کاظمی اور حبیب جالب سے میری بڑی اچھی دوستی ہو گئی. تو جب میں لاہور آیا تو یہ 2 حوالے میرے پاس تھے. تو ابتدائی طور پر ناصر کاظمی سے بہت دوستی رہی، منیر نیازی سے، اور اس کے علاوہ جن لوگوں نے مجھے بہت ابتدا میں سپورٹ کیا اس میں کشور ناہید تھی. اس زمانے میں وہ ایک پرچہ نکالتی تھی دوست، پاک جمہوریت والوں کا سرکاری پرچہ تھا لیکن وہ پیسے دیتے تھے غزل چھپنے کے. اور اس کے علاوہ صوفی تبسم تھے، امروز کا ایک ویکلی پرچہ نکلتا تھا لیل و نہار، اس میں میں نے چھپنا شروع کیا. پھر فنون میں میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ابتدا سے مجھے بہت اچھے دوست ملے. میں مالٹون میں رہائش مجھے ملی اور وہاں پر فیض احمد فیض تھے، حفیظ جلندری تھے، اعجاز حسین بٹالوی تھے، علی سفیان آفاقی تھے. بڑے اچھے لوگ تھے اس زمانے میں. تو فیض صاحب سے میرا مزاج ملتا تھا، کم گو تھا میں اور دھیمے مزاج کا تھا. اور حفیظ جلندری صاحب بہت تیز ترار، ڈانٹنے والے، پورے مالٹون کو آگے لگایا ہوا تھا انہوں نے، تو ان سے ذرا کم بنتی تھی میری. تو وہ فیض صاحب سے میں نے بہت کچھ سیکھا. تو یہ کچھ ابتدائی میری شاعری کے. انجم، جب آپ بھی ایک فضا میں لیو کرتے ہیں، وہ فیصل آباد کی ہو یا پورے ملک کی یا اردو کی شعری فضا ہو، تو جب ہمارے آج کے مہمان اس فضا میں بسر ہو رہے ہوں گے تو ہم آج اس 50 سال پہلے کے دنوں کو یاد کر سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ان کی شعری فضا ناصر کاظمی کے قریب ہے. شعری فضا بعد میں ان کی شاعری بہت مختلف بھی ہوئی. مثلا اچھی شاعری کے بارے میں کہا جاتا ہے، اچھے شعر کے بارے میں، کہ اچھا شعر وہ ہوتا ہے جس میں آپ ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہ کر سکیں، ایک لفظ بھی. اساتذہ کے بہت سے اشعار ہم اس معیار پر دیکھتے ہیں تو یہ بات سچ ہے، اور ہم یہ نظریہ سچا نظریہ ہوتا ہے. ایسے ہی بہت سے شعر نذیر قیصر کے ہیں کہ جن میں سے آپ ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتے. انتہائی سیدھی بات، سادی بات. ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، اگر اجازت ہو تو سناؤں سر. بس ہم دونوں زندہ ہیں، باقی دنیا فانی ہے. اب اس میں سے کوئی ایک لفظ، اگر ایک لفظ کا وزن جتنا ہے اس وزن کے مقابلے میں کوئی بھی وزن لے آئے، بس کا اپنا مقام ہے، بس کو آپ بدل نہیں سکتے. ہم دونوں کون ہیں؟ کیا میں اور میرا محبوب ہے، شاعر اور اس کا محبوب ہے؟ شاعر ہے یہ کائنات ہے یا پھر کوئی ماورائے کائنات کچھ ہے؟ یہ ایک سوال ہے. پھر کافی ہونا کیا ہے؟ بس ہم دونوں کافی ہیں. کافی ہونا اٹ سیلف ایک تھیری ہے. اور اگلا مصرع دیکھیے کہ باقی دنیا فانی ہے، اور باقی اور فانی ان کا اپنا کنٹراسٹ معنی رکھتا ہے. اور شعر کی اپنی فضا. دوبارہ شعر سنیے. بس ہم دونوں زندہ ہیں، باقی دنیا فانی ہے. شاعری کا یہ مزاج اور اس درجہ کی شاعری، یہ حصہ ہے جناب نذیر قیصر کا. تو انجم، وہ فضا جو شعری فضا بنی، جو ناصر کاظمی اور اس عہد کے ارد گرد، فیض صاحب کے ارد گرد،
اس بارے میں آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں، پوچھنا چاہیں؟ شاعری کے حوالے سے تو میرا خیال ہے وہ خود ہی بتائیں گے ہمیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آسان لکھنا جو بظاہر آسان لگتا ہے وہ سب سے مشکل ہوتا ہے. تو ان کی ساری شاعری کی فضا جو ہے بظاہر آپ جب سنتے ہیں تو ایسا ہی لگے گا کہ بہت آسانی سے کہہ دیا گیا ہے، بہت سہولت سے، لیکن اس کے پیچھے جو ریاضت ہوتی ہے آسان کرنے کی وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم شاعروں میں ہے. اور چونکہ ان کی رفاقتیں ناصر کاظمی صاحب سے بھی رہی ہیں، یہ سہولت ان کے ہاں بھی تھی، آسانی تھی. تو پھر اس دور میں جو غزل ہو رہی تھی میں سمجھتا ہوں کہ اس فضا سے نکل کر اپنی فضا بنانا یہ ایک ان کا بڑا کام تھا. محبتوں کے سفیر شاعر ہیں، محبتیں لکھتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں، محبتیں جو انہوں نے کمائی ہیں، محبتیں جو انہوں نے آگے تقسیم کی ہیں، یہ ان کے ایک مزاج کا، شعری مزاج کا حصہ بھی. آپ ان کی پوری شاعری پڑھ لیں تو آپ کو وہ ایک نظر آتی ہے، محبت ایک کی ورڈ کے طور پہ ان کے سامنے نظر آتا ہے ان کے سامنے. تو انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح میں بہت سے دنیا کے بہت سے کام جو سیکھ کر کیے جاتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے محبت بھی سیکھ کر کی ہے. اور پھر تو محبت ان سے سیکھنی چاہیے. تو اس حوالے سے میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو محبت کا وفور ہے ان کے ہاں وہ کہاں سے کیسے آیا ہے؟ اچھا، یہ انجم کے علاوہ یہ بات پروین شاکر نے بھی کی تھی. پروین شاکر نے کہا کہ میں نے محبت کرنا اور نرم گفتاری یہ نذیر کیسر سے سیکھی ہے. تو ایک بات اکثر کی جاتی ہے ناصر کاظمی کے حوالے سے، چونکہ بڑے کلوز دوست تھے میرے، تو شروع میں جب آنکھیں چہرہ ہاتھ چھپی میری پہلی کتاب 1968 میں، تو لوگوں نے کہا کہ یہ ناصر کاظمی جیسی شاعری ہے. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، اور کیونکہ میں کسی کی کاپی نہیں بننا چاہتا تھا، لیکن پھر کچھ آوازیں آئیں کہ یہ منیر نیازی جیسی شاعری ہے. پھر مجھے حوصلہ ہوا کہ یہ نہ ناصر کاظمی جیسی ہے یا نہ منیر نیازی جیسی، کیونکہ وہ دونوں مختلف شاعر ہیں. تو دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ جتنا مختلف میں ہوں ناصر کاظمی سے، شاید ہی کوئی شاعر ہو، کیونکہ ناصر کاظمی ایک مایوسی کے شاعر ہیں. ان کے ہاں اجڑے ہوئے شہر ہیں، بچھڑی ہوئی محبوبہ ہے، اور شہر قبرستان ہے، موسم ہے تو خزاں کا ہے. تو یہ میں نے ایک اور بات خاص طور پہ کہ شاعر ہونا عام بات ہے، لیکن نظریہ شعر رکھنا مختلف بات ہے. ہمارے ہاں کتنے شاعر ہیں جو شاعر ہیں لیکن ان کا کوئی نظریہ شعر بھی ہو. نظریہ شعر بھی صرف یہ نہیں کہ جو ہم رٹی ہوئی ایک بات ہے کہ ادب برائے ادب یا ادب برائے زندگی. اس کے علاوہ میرے نزدیک ہماری شاعری میر سے لے کے ناصر کاظمی تک نفی کی شاعری ہے، زندگی سے بیزاری کی شاعری ہے. اور میں بلکہ بڑی سخت بات کرتا ہوں کہ محبت کی شاعری بھی نہیں ہے. محبت کی شاعری اس لیے میں کہتا ہوں کہ نہیں ہے کہ محبت کس چیز سے تراشی گئی ہے ہماری شاعری میں؟ عورت سے، محبوبہ سے. کائنات کی محبت وہ ایک الگ چیز ہے، اس میں ایک مسٹیسزم یا تصوف کا پہلو ہے. محبوبہ تو ہماری عورت ہے تمام شاعری میں. اور میر سے لے کے ناصر کاظمی تک محبوبہ کو کس طرح پینٹ کیا گیا؟ ستمگر، قاتل، بے وفا، جفا کرنے والی، رقیب کے ساتھ جانے والی. اور لگتا یہ ہے کہ ہر وقت کو تیر چلا رہی ہے، قتل کر رہی ہے لوگوں کو. تو ایک عجیب و غریب سا اس کا کانسیپٹ بنایا گیا.
اور محبت میرے نزدیک رسپیکٹ کے بغیر ادھوری ہے۔ اگر آپ عورت کی رسپیکٹ نہیں کرتے تو پھر وہ محبت نہیں ہے۔ اور میں نے کہا تھا کہ ہم عورت کے لیے، ماں کے لیے، بہن کے لیے، محبوبہ کے لیے جان دے بھی سکتے ہیں، جان لے بھی سکتے ہیں، لیکن حیرت ہے کہ اس کی عزت نہیں کرتے۔ تو میرے نزدیک تو ایک درخت کی بھی عزت کرنی چاہیے۔ اب کائنات سے جو ہمارا رشتہ ہے شاعری کا، وہ بھی کتابی ہے۔ گنے چنے پھولوں کا ذکر ہے، گنے چنے درختوں کا ذکر ہے، اور وہ اس لیے کہ ہم نے ایک ڈکشنری بنائی ہوئی ہے شاعری کی، میر سے ناصر کاظمی تک۔ خاص لفظ ہیں اس کے شاعری کے، اور خاص موضوعات ہیں اس کے۔ اس ڈکشنری کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا، بڑے لوگ حیران ہوئے، لاہور میں ایک بلال گنج ہے جہاں سیکنڈ ہینڈ پرزے ملتے ہیں گاڑیوں کے، اور ہم لاتے ہیں اور پرانی گاڑیوں میں لگا کے اس کو چلا لیتے ہیں۔ تو ہم نے شاعری میں بھی ایک بلال گنج کھولا ہوا ہے، گھسے پٹے پرانے لفظوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اور اس کو استعمال کر کر کے پھر آخر کیا ہوتا ہے کہ گاڑی کی طرح شاعری کو بھی دھکا لگانا پڑتا ہے، وہ سٹارٹ نہیں ہوتی۔ تو اس ڈکشنری کو نیا کرنا پڑے گا، نئے لفظ شاعری۔ لفظ کیا ہے؟ لفظ ایک خیال ہے۔ جب آپ لفظ ہی نہیں بدل رہے تو موضوع یا خیال کیسے بدلے گا؟ تو وہ پھر میں نے یہ شعوری کوشش نہیں تھی، میں ایک رجائیت پسند، ایک امید رکھنے والا بندہ ہوں محبت میں، زندگی میں۔ میرے نزدیک محبوبہ جو ہے وہ بے وفا نہیں ہے، مہربان ہے۔ زندگی ایک فنا ہونے والی چیز نہیں ہے یا عارضی نہیں ہے، زندگی خوبصورت چیز ہے، بسر کرنے کے قابل ہے۔ دوست آستین کا سانپ نہیں ہے، اعتبار کرنے کے قابل ہے۔ تو ایک پازیٹیو سوچ ہمارے ہاں، ہماری شاعری میں ایک 0% ہے تقریباً۔ اس میں اقبال کو الگ کرتا ہوں۔ اقبال ایک، ہاں میں سمجھتا ہوں کہ 3 بڑے شاعر ہمارے ہاں پیدا ہوئے ہیں، غالب، اقبال، نون میم راشد، جنہوں نے عام ہمارے جو مسائل ہیں، جن کو معاملہ بندی کہتے ہیں، روٹھنا، منانا، شکایت کرنا، بچھڑ جانا، مل جانا، خزاں سے، خدا سے شکایت، اس کے علاوہ یہ 3 شاعر ہیں جنہوں نے کائنات سے مکالمہ کیا، خدا سے مکالمہ کیا، انسان سے مکالمہ کیا۔ تو ہمارے ہاں فکری لیول جو ہے شاعری کا وہ بہت نچلے درجے کا ہے۔ وہ چند شاعر ہیں، پچھلے 200 سال میں 2-3 شاعر ہیں صرف۔ تو اس طرح میں نے امید کی شاعری کی، زندگی کو خوبصورت بنانے کی شاعری کی، اور زندگی کو خوبصورت سمجھا۔ دنیا اچھی لگتی ہے، رب اچھا لگتا ہے، اچھی آنکھوں والوں کو سب اچھا لگتا ہے۔ تو وہ لمبی تقریر نہ ہو جائے۔ آپ جس زمانے کو یاد کر رہے تھے، اس زمانے میں منیر نیازی بھی تھے۔ بہت سی باتیں آپ کو ان کی یاد ہوں گی، مجھے ایک بات یاد ہے۔ منیر نیازی اپنے انداز کے آدمی تھے، وہ اپنے علاوہ کسی کو شاعر نہیں مانتے تھے۔ ایک مشاعرہ تھا غالباً سیالکوٹ میں، تو کالج میں تھا، تو کالج کے بچے جیسے ہوتے ہیں، وہ مشاعرے کا کوئی ماحول نہیں بن رہا تھا، تو منیر نیازی صاحب باہر کھڑے تھے، تو 2 بچے آئے، انہوں نے کہا جی اچھا جی آپ کون؟ آپ منیر نیازی ہیں؟ خاموش رہے۔ کہتے آپ بھی شاعر ہیں؟ کہتے نہیں، میں قتیل شفائی ہوں۔ آپ کا بہت اچھا وقت گزرا فیصل آباد میں، فیصل آباد کی کچھ یادیں تازہ کرتے ہیں؟ جی، فیصل آباد کی ایک بات تو میں سوچتا ہوں کہ لاہور کراچی کے بعد سرگودا بھی ایک دبستان بنا وزیر آغا کے حوالے سے، لیکن یہاں پر ریاض مجید سے لے کے نجم سلیمی تک ایک پرانا پس منظر ہے جس میں ان کا بڑا کام ہے،
لیکن میں کریڈٹ دیتا ہوں یہ تمام خیال کے حوالے سے، ان کے عقائی کے حوالے سے، پچھلے 10-20 برس میں انجم سلیمی نے فیصل آباد کو ایک دبستان کا درجہ دیا۔ انتھک محنت، وہ میرے کہنے کی بات نہیں، وہ نظر آتا ہے۔ نہ صرف فروغ دیا علم ادب کو، بلکہ خود خوبصورت شاعری کی۔ اور میرے بارے میں سب جانتے ہیں کہ میں مطلب بالکل صاف بات کرتا ہوں، وہ چاہے میرے سامنے ہو کوئی بندہ یا غائب ہو، تو میں نے جو کہنا ہے وہ کہتا ہوں۔ تو اس کے علاوہ میری یادیں جو ہیں، یہاں بڑی محبت مجھے ملی، ہر طرح کی محبت ملی۔ میری مسز عابدہ کیسر یہاں کی ہیں۔ ویسے آپ کے خیال میں محبت کی قسمیں کتنی ہیں؟ ہاں، بہت سی قسمیں ہیں محبت کی، ہر قسم کی۔ تو انجم کو بہت پتہ ہے، یہاں تک کہ بعض محبتوں سے مجھے بھاگنا بھی پڑا۔ ایک دن انجم کے آفس میں بیٹھا تھا، کسی کا فون آیا، تو انجم کو کہا کہ نذیر کیسر یہاں ہیں۔ وہ ایک میری محبت کا فون تھا، تو میں نے اشارہ کیا کہ بتانا کہ نہیں۔ تو انجم نے کہا نہیں اتھے تے نہیں آئے کیسا۔ تو انہوں نے کہا نہیں میرے نال اس طرح نہ کرو، زیادتی کر رہے ہو، اتھے تواڈے کول ضرور ہون گے۔ تو وہ محبت سے میں کبھی بھاگا نہیں، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا گریز کرنا پڑتا ہے بعض چیزوں سے، بعض لوگوں کی عزت کے لیے، بعض جگہ اپنی عزت کے لیے۔ اب کسی نے مجھے کہا، امرتا پریتم نے مجھے کہا کہ اپنی آٹو بایوگرافی ضرور لکھنی ہے۔ کوئی بات انہوں نے مجھ سے پوچھی تو میں نے کہا، کہنے لگی وہ ایک بڑا زبردست واقعہ ہے، تو تو اپنی نا آٹو بایوگرافی ضرور لکھی۔ تو میں نے کہا کہ میں تہاڈی طرح ایڈا بڑا سچ نہیں بول سکتا۔ تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، لکھ کے نا مینوں بھیجی جا، میں ناگ منی چھاپی جاواں گی، تو میں کتاب بھی خود چھاپاں گی۔ تو میں نے کہا پاکستان اور اس میں کیا فرق ہے، وہ کتاب وہاں آ جائے گی۔ تو وہ جو عزت کی بات میں نے کی، رسپیکٹ کی، تو وہ واقعات میں سارے لکھوں گا آٹو بایوگرافی میں، تو شاید بعض نام نہ لکھ سکوں میں۔ تو وہ محبت میرے نزدیک، پروین شاکر نے مجھ سے ایک دن کہا، کہنے لگی سر آپ کی شاعری میں وہ جو ایک روایتی محبوبہ ہوتی ہے وہ نہیں ہے، عورت نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ پروین، جب میں کہتا ہوں کہ عورت خوبصورت ہے تو سب لوگ مجھے حیرت سے دیکھتے ہیں، جب میں کہتا ہوں درخت خوبصورت ہے تو کسی کو حیرت نہیں ہوتی۔ حالانکہ میں نے تو ایک ہی بات کی ہوتی ہے، خوبصورتی تو خوبصورتی ہے، خدا خوبصورت ہے۔ اور کہیں میں نے یہ بھی کہا تھا کہ برے آدمی کا خدا بھی برا ہوتا ہے۔ آپ خدا کو ویسے تراشتے ہیں جیسے آپ خود ہوتے ہیں، جیسے آپ کے اپنے خیالات ہوتے ہیں۔ اچھا سر، ایک بات، کیا یہ بات سچ ہے کہ پروین شاکر آپ کی شاعری سے بے پناہ متاثر تھیں، یہاں تک کہ وہ اپنے تکیے کے نیچے آپ کی کتابیں رکھ کے سوتی تھیں؟ جی، وہ ایک زمانہ تھا کہ افتخار عارف، جمال احسانی، ثروت حسین، پروین شاکر، تو جب 68 میں یہ کتاب چھپی آنکھیں چراغ، تو ثروت حسین نے مجھے خط لکھا کہ ہمارے پاس صرف ایک نسخہ ہے اور ہم تینوں چاروں چھین چھین کے پڑھتے ہیں اس سے۔ تو اس میں 2 بندے تو ابھی زندہ ہیں، افتخار عارف اور نسیم دورانی، سیپ جو نکالتے ہیں۔ تو پھر پروین شاکر نے مجھے خط لکھا کہ سر یہ کتاب میری پسندیدہ ترین کتاب ہے اور میں اسے رات کو پڑھتے پڑھتے سوتی ہوں اور صبح اٹھ کے پھر تکیے کے نیچے سے نکال کے سب سے پہلے اسے پڑھتی ہوں، اور اگر آپ آنکھیں چرا ہاتھ کو پڑھ کے خوشبو کو پڑھیں تو پھر آپ کو اس میں آنکھیں چرا ہاتھ کی خوشبو محسوس ہوگی۔ بعض تو پورے مصرے اس میں ہیں۔
اتنا بھی بود و باش کو سادہ نہیں کیا، اور میں نے دروازہ جو کھولا تم کھڑے ہوئے تو اس طرح کے تو صاف صاف آپ کی جلتی ہوئی پیشانی اور پروین شاکر کی جلتی ہوئی پیشانی یہ بھی میں ہے۔ کچھ مماثلت ہے۔ وہ ایک غزل میں کسی مشاعرے میں پڑھ رہا تھا کہ وہ آیا تو اتنا پیار دے گا، دن بھر کی تھکن اتار دے گا۔ تو پروین شاکر کہنے لگی سر یہ شعر تو مجھے کہنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا تم لے لو یہ۔ اچھا، پروین کا ذکر آیا تو ایک واقعہ بڑا اچھا ہے کہ لاہور سے وہ کراچی جا رہی تھی، تو بڑی عقیدت رکھتی تھی مجھ سے، تو کہنے لگی سر مجھے اگلے ہفتے واپس آنا ہے، تو میں آپ کے لیے کراچی سے کیا لے کے آؤں؟ تو میں نے کہا کچھ نہیں۔ اس نے ضد کی کہ نہیں میں کچھ لانا چاہتی ہوں، تو میں نے کہا نہیں بس تم آ جانا۔ کہتی نہیں سر دیکھیں میں تو آ ہی جاؤں گی، اور میں کچھ اپنی مرضی سے لے آؤں گی، ممکن ہے آپ کو اچھا نہ لگے، تو آپ ضرور مجھے بتائیں۔ آپ نے تو میں نے کہا کہ تم کراچی سے میرے لیے سمندر لے آنا۔ تو اس نے کہا کہ سر سمندر تو میں لے آؤں گی، لیکن لاہور میں آپ رکھیں گے کہاں؟ میں نے کہا کہ میں اسے اپنی شاعری میں رکھوں گا۔